افغانستان کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 12 دنوں میں 3 بڑے خودکش حملے ہوئے ہیں، جس میں 2 بڑے حملے براہ راست شیعہ مساجد پر ہوئے ہیں۔ گزشتہ جمعے داعش کی طرف سے قندوز میں شیعہ مسجد پر خودکش دھماکہ کیا گیا، جس میں 50 سے زائد لوگ مارے گئے، جبکہ آج طالبان کا گڑھ سمجھے جانے والے شہر قندھار میں شیعہ مسجد پر 3 خودکش دھماکے ہوئے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 35 سے زائد افراد شہید اور 70 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ انہی شاہدین کے مطابق 3 خودکش حملہ آوروں نے دھماکے کیے، جس میں سے ایک حملہ آور نے مسجد کے دروازے پر، جبکہ 2 حملہ آوروں نے مسجد کے اندر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ایرانی سفارت خانے نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے بیان جاری کیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ طالبان کے لیڈران دہشت گردی کے ان واقعات سے متعلق فیصلہ کن اقدامات کریں گے، جبکہ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے سے متعلق بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ قندھار کی ایک مسجد میں شہریوں پر وحشیانہ حملے کی مذمت کرتی ہے، اسے ایک سنگین جرم قرار دیتی ہے اور سیکیورٹی فورسز کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ ایسے واقعات کے ذمہ داروں کو جلد از جلد تلاش کریں اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔ امارت اسلامیہ متاثرین کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دھماکہ افغانستان کے دوسرے سب سے بڑے شہر قندھار میں ہوا ہے اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے طالبان نے جنم لیا تھا۔ اس شہر میں دہشت گردی کے واقعات کا ہونا افغان طالبان کی نئی حکومت کی رٹ پر سوال اٹھاتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ داعش اس حملے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی انخلا کے دوران ہی داعش نے کابل ایئرپورٹ پر حملہ کر کے افغانستان میں خود کو ایک پرتشدد اور طاقتور دہشت گرد جماعت کے طور پر ظاہر کر کے اپنے عزائم واضح کر دیے تھے۔ اس حملے میں تقریباً 13 امریکی فوجی، متعدد افغان طالبان کے جنگجو اور افغان شہری مارے گئے تھے، جس کے بعد داعش مسلسل افغانستان میں حملے کر رہی ہے، جبکہ حال ہی میں افغان طالبان نے بھی داعش کے ٹھکانوں پر کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، مگر اس کے باوجود داعش کی طرف سے مسلسل حملے ہوئے، خود طالبان کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ معاملہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ داعش افغانستان میں نہ صرف منظم ہو رہی ہے بلکہ بظاہر ایک مضبوط نیٹ ورک کے تحت کام کر رہی ہے، جو نہ صرف افغانستان بلکہ خطے کے لیے خدشات کا باعث ہے۔ طالبان مسلسل یہ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں کہ داعش سے نمٹنے کے لیے انہیں امریکی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ آزادانہ حیثیت میں داعش سے نمٹنے کے قابل ہیں، خود داعش کا صفایا کر سکتے ہیں۔ جبکہ حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے داعش سے متعلق خدشات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ داعش سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے طالبان ہی بہترین آپشن ہے۔ دنیا کو افغانستان سے رابطہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ انہیں خود سے دور کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ طالبان تحریک کے اندر سخت گیر لوگ ہوں گے، تو یہ معاملہ بڑی آسانی سے 20 سال پرانے یعنی سن 2000 والے طالبان کے ہاتھوں میں جا سکتا ہے، اور ایسا ہونا ایک تباہی ہوگی۔ اگر معاملہ اس قسم کی بحرانی کیفیت کی طرف واپس جاتا ہے تو وہاں افراتفری ہوگی۔ داعش جیسے دہشت گرد تنظیموں کے لیے ایک زرخیز زمین بن جائے گی، جو کہ در حقیقت ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے، بالخصوص پاکستان کے لیے۔ ایک مستحکم افغان حکومت داعش سے بہتر طور پر نمٹ سکتی ہے، اور یقین کریں کہ طالبان داعش سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہترین آپشن ہیں، بلکہ یہ ایک واحد آپشن رہ گیا ہے۔ حالیہ حملوں کے بعد مسلسل سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی طالبان داعش کی طرف سے لاحق خطرات کو دور رکھ سکتے ہیں اور افغان سرزمین پر اس نیٹ ورک کا خاتمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت داعش افغانستان میں اسی انداز میں ابھر کر سامنے آ رہی ہے جیسے وہ عراق میں سامنے آئی تھی، یعنی مسلکی بنیاد پر حملے کر کے مسلکی فسادات کو جنم دینا اور ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا کر خود کو طاقتور بنانا اور پھر قتل و غارت کرنا اور اپنی رٹ کو قائم کرنا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ داعش کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے افغان طالبان کیا اقدامات لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں اور کس کے تعاون سے لیتے ہیں، کیونکہ وہ واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ کا تعاون انہیں درکار نہیں ہے، وہ خود طالبان جو ہیں وہ داعش سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔